بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مشورہ طلب کرنا ہو تو ایسے انسان سے طلب کریں جس پر مصائب زیادہ آئے ہوں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کریں، ورنہ اس سے مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر بازار سے کوئی چیز خریدنی ہو تو شام کے وقت انتہائی مناسب قیمت پر ملے گی۔ 20 سال کی عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ رات کے وقت بچے کو نیند نہیں آتی تو اس کے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہاں اذان پڑی جائے، آگ کا زور ٹوٹ جائے گا اور آگ بجھنے لگے گی۔ اگر کسی جگہ جنات کا حملہ ہو یا ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو بلند آواز میں اذان دینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ منہ صاف رکھنے کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی ہو تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو انسان ہر وقت خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ زہر کے علاوہ جو چیز بھی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو اس میں ہزاروں نعمتیں اور شفائیں موجود ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو لیموں 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر مسل دیں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن ازہر کے مولا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے توبہ کر لے۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی اور طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت دور کرتا ہے۔ خواب میں دودھ دکھائی دینے لگے تو یہ نفع مند علم کی نشانی ہے۔ خواب میں گندم دکھائی دے تو جس مقدار میں گندم نظر آئے گی اسی مقدار میں مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور کوئی واک یا ورزش کرنے کا وقت نہیں تو 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے ذہن میں تیزی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد 1 دانہ لونگ کھاؤ۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی کے اندر نمک ڈال دینے سے جلد جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگائیں، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ 35 منٹ واک کر لی جائے تو موٹاپے کا خدشہ 80% کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آئے تو اچھی صحت کی علامت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کان پر بال زیادہ آنے لگنا ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی کیسے لوٹاؤں، اس کے ہاتھ جو اتنے بڑے بادشاہ کے در میں اٹھے ہیں۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ جسم میں کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر کھا لیا کریں۔ کسی دن کو بلیک ڈے کہنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ گنے کا شربت پیا کریں، موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں۔ اس طرح سرکے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کی مقدار کو کم کر دے گا۔
اگر کسی بوڑھے بندے کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دو، ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ انسان کو انسان کا درجہ دیا کریں، نہ محبت اور عزت میں فرشتہ بنا دیا کریں اور نہ ہی نفرت میں ابلیس۔ متوازن زندگی ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے ہر کام میں میانہ روی اپنائیں۔ دبلے پتلے افراد نہار پیٹ ابلے آلو کھائیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی سونف کچھ دیر بعد چباتے رہیں، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، زبان پر قابو رکھ کر طنز کے الفاظ روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ضرور ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس آ جاتی ہے۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کریں، ورنہ موٹاپے کی بیماری لگ جائے گی۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگا لیں۔ بند گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کر لیا کریں، چہرہ خوش باش اور تر و تازہ رہے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی۔ چنانچہ ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، ایک اور نبی تھے اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور ایک اور نبی تھے کہ ان کے ساتھ چند آدمی تھے، جبکہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ پھر مجھے کہا گیا، دیکھو میں نے بہت ہی بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا، اس طرف دیکھو، یعنی دائیں اور بائیں جانب۔ میں نے دیکھا تو بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت اور ان کے ساتھ ان کے آگے 70,000 ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدشگونی نہیں لیتے، نہ دم جھاڑ کر آتے ہیں اور نہ ہی داغتے ہیں، اور وہ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اتنے میں عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائے کہ مجھے اللہ ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو انہی میں شامل کر دے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ سے دعا فرمائے کہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا جائے تو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر دودھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے میں سونف، زیرہ اور الائچی کا استعمال کرو، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے دماغ اور جسم تباہ ہو جاتا ہے: رنج و غم، شب بیداری، ناقص غذا اور عصر کے وقت سونا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ تیزی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ گائے کا کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا جائے تو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کدو کاٹ کر روزانہ آنکھوں پر مساج کرنے سے چند دن میں نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ کھانے کے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھا لے، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد۔ بس انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا، تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی زندگی کئی مہینوں تک بڑھ سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہو تو کدو کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے سر کا درد نہیں ہوتا۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لی جائے تو دانت ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ رواہ مسلم۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگا لو، چہرے کی جلد نہیں لٹکے گی۔ بگلوں کی بدبو نہ جاتی ہو تو بگلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑ لو، بگلوں کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ منہ میں چھالے بن گئے ہوں تو 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں، اور پھر اس پانی سے کلیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ آدھے چمچ شہد میں 2 بادام پیس کر مکس کر لیں، اور پھر اس میں 2 چمچ نیم گرم دودھ ملائیں، ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریوں سے نجات مل جائے گی اور چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی اور بال سیاہ اور لمبے ہو جائیں گے۔ چربی پگھلائیں، دہی کھائیں۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں، اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی پسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے، اس لیے تلوں والی ریوڑیاں کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ باسی روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پالک جسم میں آئرن کی کمی پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو عورتیں دودھ گرم کر کے پیتی ہیں ان کو کبھی ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناریل اور زیتون کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھل زیادہ کھانے سے چہرہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا ہی علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا کہ اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ جن عورتوں کے چہرے پر مضبوط اور موٹے بال ہوں وہ لیزر کروائیں، جن کے بال نرم اور پتلے ہوں وہ لیزر نہ کروائیں، بلکہ خوراک کا صحیح استعمال کریں۔ گفتگو ایسی کریں کہ مایوس انسان کا جینے کو دل کرے۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا منتظر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اجالا کسی کے لیے آپ ہوں، اور اللہ رب العزت کسی کو آپ کے لیے بھی اجالا بنا کر بھیج لیں۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے چند مفید طریقے۔
نمبر 1، سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی لیں۔ نمبر 2، دن میں 4 سے 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھ لیں۔ نمبر 3، رات کا کھانا 8 بجے سے قبل کھا لیں۔ گندے بالوں میں کبھی تیل مت لگائیں، اس سے بال زیادہ گریں گے۔